بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ایمان اور صحت کی حالت میں رکھیں. آج کا ہمارا لیکچر نمبر 22 ہے. لیکچر میں کا ٹاپک ہم پڑھنے سے پہلے آج کی ہم حدیث پڑھتے ہیں. آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حدیث بخاری مسلم شریف میں فرماتے ہیں ہمیشہ سچ بولو. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سچ بولنے میں ہی برکت ہے. جھوٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑی لعنت ہے اور ہمیشہ جھوٹ انسان کو جو ہے وہ نقصان دیتا ہے. اس حوالے سے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ سچ بولیں. جب آپ سچ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرتے ہیں اور آپ کے لیے جو ہے وہ آسانیاں فرماتے ہیں. اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے، اپنے سے چھوٹوں سے، سب سے سچ بولیں. کسی سے جھوٹ مت بولیں. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو ایک تو آپ کو گناہ ملتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کام میں برکت یا آپ کے لیے جو ہے وہ پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. آپ جھوٹ پہ جھوٹ جو ہے وہ بولتے جاتے ہیں. اس حوالے سے ایک واقعہ ہے جو کہ میرے خیال آپ 10th کلاس آپ ڈیفینیٹلی جانتے ہیں. ہم شروع سے ایک وہ واقعہ پڑھتے آ رہے ہیں سچ کی برکت کا، کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو تھے، ان کی والدہ نے ان کو کچھ اشرفیاں دی تھی. وہ سفر پر گئے تھے تو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا. تو ان کی قمیض کے اندر وہ سلائی ہوئی تھی. تو جب وہ گئے تو وہاں ڈاکو آ گئے. انہوں نے چوری کی، سب کے سامان لوٹ لیے. جب ان کی چیکنگ کی گئی ان کے پاس کچھ نہیں نکلا. لیکن جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تھے انہوں نے سچ بولا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. لیکن ڈاکوؤں نے یقین نہ کیا. تو انہوں نے جب باقاعدہ قمیص کے اندر دکھایا تو وہ ڈاکو حیران رہ گئے کہ یہ بچہ، مطلب اس نے اگر چاہتا تو چھپا، لیکن اس نے سچ بولا. اور اس سچ کی وجہ سے وہ ڈاکو جو تھے وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے چوری بھی نہیں کی. دیکھیں، ایک سچ بولنے سے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی کرتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ اس کے کام میں برکت بھی ڈالتا ہے. اس لیے آج سے آپ لوگ بچوں اپنی عادت بنائیں گے کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں گے. چاہے آپ کو لگے کہ آپ کو ڈانٹ پڑے گی، چاہے آپ کو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ ہمیشہ سچ بولیں گے. سچ بولنے میں ہی آپ کے لیے جو ہے وہ بہت بہتری ہوگی. ٹھیک ہے، آج کی حدیث ہم بات کر چکے ہیں. اب ہم اپنے لیسن پہ آتے ہیں. لیکچر نمبر ہمارا 22 ہے اسٹوڈینٹس. آج ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے لاسٹ چیپٹر نمبر 3 پڑھا تھا. چیپٹر نمبر 4 ہمارا ہے آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت. سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کریں گے کہ آبادی اور معاشرہ. ٹاپک ہمارا ہے پاکستان میں افزائش آبادی اور تقسیم، اثر انداز ہونے والے اس پر عوامل کیا ہیں. سب سے پہلے تو ہم پڑھتے ہیں آبادی کی گنجانیت سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، گنجانیت کسے کہتے ہیں؟ گنجانیت کہتے ہیں تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز، جہاں پر بہت زیادہ آبادی ہوتی ہے، جہاں پر آبادی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، وہاں اس کو کہتے ہیں گنجانیت. کسی علاقے میں آبادی کی گنجانیت سے مراد بیسیکلی کیا ہے کہ کسی علاقے میں بیسیکلی آبادی کی گنجانیت سے اسٹوڈنٹس مراد ہے کہ 1 مربع کلومیٹر کے رقبے میں اوسطاً کتنے افراد بستے ہیں. جیسے 1 مربع کلومیٹر اس میں 400 ہیں، کسی علاقے میں اسی مربع کلومیٹر میں 300 ہیں، کسی میں 100 ہیں، کسی میں 1000 ہیں، کسی میں 2000 ہیں. تو گنجانیت سے کیا مراد ہے کہ 1 مربع کلومیٹر میں کتنے افراد بستے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پاکستان کی آبادی کو دیکھا جائے تو پاکستان جو ہمارا ملک ہے، جب پاکستان ہمارا ملک بنا تھا اس وقت ہماری آبادی جو تھی وہ اتنی نہیں تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی آبادی میں جو ہے وہ اضافہ بہت زیادہ ہوا ہے. جیسے کہ ہم لوگ دیکھیں تو اگر ہم دیکھیں آبادی کے تناسب، 1998 کی مردم شماری کے مطابق آبادی فی مربع کلومیٹر جو تھی وہ 164 افراد فی مربع تھے. لیکن اب دیکھیں پاکستان کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 18 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. اور اگر جو ریسنٹ پاپولیشن کو دیکھیں تو اس میں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ انکریز ہو چکی ہے. اور پاکستان دنیا کا جب پاکستان بنا ہے 1950 میں، آبادی کے تناسب سے پاکستان 13واں بڑا ملک تھا. لیکن اب دنیا کا سب سے جو ہے وہ چھٹا بڑا ملک جو ہے وہ پاکستان کہلاتا ہے آبادی کے تناسب سے. سب سے بڑا ملک جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے چین، بھارت، امریکہ اور انڈونیشیا اور برازیل ہیں. اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ 6 نمبر پر آتا ہے. اور پاکستان کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 18 کروڑ جو ہے وہ کے لگ بھگ ہے. اور اگر کرنٹ دیکھیں تو 20 سے بھی جو ہے وہ اوپر جا چکی ہے. صوبوں کے لحاظ سے گنجانیت دیکھیں، سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے آبادی کے لحاظ سے. وہاں پر آبادی کا تناسب بہت زیادہ ہے. فی مربع کلومیٹر
ہمارے ملک کی جو آبادی کا تقریباً 54% جو ہے وہ پنجاب میں رہتا ہے. باقی جو ریمیننگ ہے 46 وہ تینوں صوبوں میں رہتے ہیں. جیسے کہ سندھ میں پنجاب میں 1 مربع کلومیٹر میں 499 مطلب 500 افراد جو ہے وہ بستے ہیں فی مربع کلومیٹر میں. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں جیسے کہ آبادی میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد بلوچستان میں فی مربع کلومیٹر صرف کتنے 28 ہیں کہ صوبہ بلوچستان جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے ہمارا. جبکہ سندھ میں 318 افراد فی مربع کلومیٹر رہتے ہیں اور خیبر پختونخوا میں 339 فی مربع کلومیٹر افراد جو ہے وہ رہتے ہیں. اب دیکھیں پنجاب کا ریشو جو ہے پاپولیشن کا بہت زیادہ ہے کمپیریٹیو 3 ادر پروونسز آف پاکستان. اس کے بعد آ جاتا ہے مردم شماری سے کیا مراد ہے. مردم شماری سینسز مطلب پاپولیشن کو کنٹرول کرنا پاپولیشن کو گننا. اب مردم شماری سے صرف یہی مراد نہیں ہے کہ آبادی کو گن لینا یا کسی علاقے میں کتنے افراد بستے ہیں. مردم شماری سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی علاقے یا ملک کی آبادی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق جو ہے وہ قوائف لینا, ان کو جاننا. جیسے کہ فار ایگزامپل وہاں کی آبادی کتنی ہے, اس علاقے میں مرد اور عورت کی تقسیم کتنی ہے, بچے کتنے ہیں, شہری اور دیہاتی آبادی کا تناسب کیا ہے. اس کے علاوہ فی مربع کلومیٹر آبادی کتنی ہے, تعلیم اور تعلیمی قابلیت کتنی ہے. اس کے علاوہ لوگوں کے اہم پیشے کیا ہیں. مطلب یہ تمام ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ دا پاپولیشن, ان تمام چیزوں کو ان تمام قوائف کو جاننا جو ہے وہ مردم شماری کہلاتا ہے. برصغیر میں سب سے پہلے 1881 میں مردم شماری ہوئی تھی. اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ پاکستان جب بنا, پاکستان میں اب تک 5 بار مردم شماری ہو چکی ہے. پاکستان میں ہر 10 سال کے بعد جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے. 10 سال کے بعد جو ہے وہ آبادی کے تمام قوائف جو ہے وہ جانے جاتے ہیں, جو کہ میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی ہیں 10th کلاس. سب سے پہلی مردم شماری 1951 میں ہوئی. اس وقت 33.7 ملین آبادی تھی. 1961 میں ہوئی آفٹر 10 ایئرس 42.8 ملین. 1972 میں ہوئی 65.3. 1981 84.2. 1998 32.3 ملین جو ہے وہ آبادی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ کسی ملک میں آبادی کسی علاقے میں یا کسی جگہ پر یا کسی ملک میں بھی کہہ سکتے ہیں آبادی گنجانیت. زیادہ گنجانیت کا مطلب میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں کہ فی مربع کلومیٹر میں کتنی آبادی پائی جاتی ہے, کہ آبادی کس علاقے میں زیادہ کیوں ہوتی ہے, کم کیوں ہوتی ہے, وہاں پر لوگ زیادہ کیوں رہتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا لانگ کوسچن نہیں ہے تو آپ کو شارٹ میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جغرافیہ عوامل. جغرافیہ کہتے ہیں زمین کی جو صورت حال ہوتی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل کسی جگہ پر زمین زرخیز ہے, وہاں پر بہت زیادہ مطلب کھیتی باڑی اچھی ہو سکتی ہے. زمین نرم ہے, ہموار ہے, تو وہاں پر آبادی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ زیادہ ہوگی, لوگوں کو اپرچونٹیز ملیں گی. لیکن اگر کمپیریٹیو دیکھا جائے ڈیزرٹس ایریا, صحرائی علاقے دیکھا جائے, مطلب یہاں پہاڑی علاقوں کو دیکھا جائے کہ مطلب وہاں پر پہاڑ ہیں یا ریت ہے, سینڈی ایریاز ہیں, تو وہاں پر لوگوں کو پرابلمز ہوں گی, ان کے لیے کوئی مواقع نہیں ہوں گے, اپرچونٹیز نہیں ہوں گی. لہٰذا وہ علاقے جو زرخیز ہیں, اچھی زمین ہے, وہاں پر نرم مٹی ہے, لوگوں کو گھر بنانا آسان ہے, ان کے لیے رہنا سہنا, ان کا ٹرانسپورٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ان کے لیے آسانی ہے, تو لہٰذا وہاں پر آبادی زیادہ ہوگی. اس کی نسبت جہاں پر پہاڑ ہیں, دشوار گزار علاقے ہیں, یا جنگل یا بیابان علاقے ہیں, ویران علاقے ہیں, صحرائی علاقے ہیں, وہاں پر آبادی کا تناسب کم ہے. پاکستان کے زیادہ تر جو آبادی کے گنجان علاقے ہیں, اسپیشلی دریائے سندھ کا میدان, 9 کلاس میں آپ نے پڑھا ہے, دریائے سندھ کا میدان جو کہ ہمارے پنجاب اور سندھ کے علاقے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آبادی کا تناسب جو ہے وہ آٹومیٹیکلی زیادہ ہے. اس کے علاوہ پشاور اور مردان کی وادی وغیرہ گنجان علاقے ہیں. آب و ہوا. آب و ہوا کسی بھی ملک کے, آپ چھوٹی مطلب جونیئر جو کلاسز ہیں اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ کلائمیٹ از ویری امپورٹنٹ, ہاؤ پیپل لیونگ ان اینی ایریا, کہ آب و ہوا بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ لوگ کیسے رہتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے سمر, ونٹرز, آٹم, سپرنگ, ہم 4 سیزن انجوائے کرتے ہیں, بلکہ 5 سیزن, رینی سیزن بھی انجوائے کرتے ہیں. تو ہر موسم میں جب موسم چینج ہوتا ہے, ہمارا رہن سہن, ہمارا پہننا اوڑھنا, کھانا پینا سب کچھ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی علاقے میں جہاں پر آب و ہوا اچھی ہوتی ہے, خوشگوار ہوتی ہے, جو کہ ہماری صحت کے لیے, ہمارے ماحول کے لیے اچھی ہوتی ہے, بارشیں بھی نارمل ہوں, اس کے علاوہ وہاں پر خوراک بھی پائی جائے کافی, تو وہاں پر آبادی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اسپیشلی دریائی علاقے دیکھا جائے, وہاں پر جو ہے وہ آبادی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے بنسبت وہ علاقے
جہاں پر شدید سردی اور شدید گرمی، جیسے کہ پہاڑی علاقے وہاں پر سنو فالنگ ہوتی ہے، سال کے 9 ماہ 10 ماہ ٹھنڈ رہتی ہے، وہاں پر آبادی کا تناسب کم ہے، یا صحرائی علاقے جہاں پر آب و ہوا بہت گرم ہے، جو کہ ہمارے صوبہ پنجاب کے جو شمالی علاقے اور کراچی کا آب و ہوا نارمل ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر آبادی کی گنجانیت ہے، آبادی کا تناسب زیادہ ہے، مطلب آب و ہوا بھی آبادی کی گنجانیت پر اثر انداز کرتی ہے۔ اس کے بعد معدنی وسائل، معدنی وسائل پیچھے آپ نے پڑھے ہیں چیپٹر 3 میں کہ جو زمین سے چیزیں نکالی جاتی ہیں، ڈیفینیٹلی انسان بیسیکلی ہمیشہ اچھے مواقع، اچھی چیزوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے، انسان اچھے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ اچھی چیزوں کی طرف جو ہے وہ بھاگتا ہے، لہٰذا انسان جہاں پر معدنی وسائل ہوں، مطلب زمین سے چیزیں نکالی جائیں، وہاں اس کو کیا روزگار ملتے ہیں، اس کو اپرچونٹیز ملتی ہیں، تو انسان جو ہے وہاں پر رہنا زیادہ پسند کرتا ہے، وہاں اس کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں، معدنیات نکالی جاتی ہیں، نقل و حمل کی سہولتیں موجود ہوتی ہیں، وہاں کارخانے اور فیکٹریاں قائم ہوتی ہیں، لہٰذا اسپیشلی شہری علاقے اگر دیکھا رہے تو وہاں پر صنعتی شہر ہونے کی وجہ سے آبادی زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ پاکستان میں ستم اور پوٹوہار جو کہ ہمارا میدانی علاقہ ہے، معدنی وسائل سے مالا مال علاقہ ہے۔ آبی ذخائر، آبی ذخائر میں دیکھا رہا ہے کہ سمندروں سے، دریاؤں سے جو مچھلیاں پکڑنا ہے یا سیپیاں گھونگے نکالنا ہے، اسپیشلی ہمارا کراچی کا علاقہ دیکھا رہا ہے تو آبادی سب سے زیادہ گنجان آباد جو ہے وہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہمارا کراچی کا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر سمندر ہیں، لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں، لوگوں کو اپرچونٹی ملتی ہے، لہٰذا وہاں پر آبادی کا تناسب کم زیادہ ہے۔ تجارتی اور صنعتی علاقے، ڈیفینیٹلی ابھی ہم نے بات کی ہے کہ جہاں پر لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے، ان کا رہن سہن آسان ہو، ان کو سہولتیں دی جائیں۔ اب جیسے گاؤں سے شہروں کی طرف لوگ منتقل ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ شہروں میں تجارتی اور صنعتی جو ہے وہ سیکٹرز بنائے جاتے ہیں، صنعتیں بھی لگائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر آبادی کا تناسب جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سیاسی اور معاشرتی حالات، کسی علاقے میں جہاں پر لوگوں کو پولیٹیکل جو ہے وہ سہولیات ہوں، امن و امان ہو، سکون کا ماحول ہو، اس کے علاوہ معاشرہ جو ہے وہ خوشحال ہو، وہاں پر لوگ جو ہے وہ گنجانیت ہوتی ہے، لوگ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، آبادی گنجانیت ہوگی، بنسبت اگر جنگ و جدل ہو یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو یا معاشرتی طور پر جو ہے وہ امن و امان نہ ہو یا علاقہ خوشگوار نہ ہو تو لوگ جو ہے وہ نہیں رہتے۔ جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایسی ایگزامپل دیتی ہوں جو کہ آپ جانتے ہیں، جب پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی تھی تو لوگوں نے ہندوستان میں رہنے کے بجائے پاکستان کو پریفر کیوں کیا؟ ایک تو سب سے پہلی وجہ اسلام تھی، دوسری وجہ کہ وہاں پر ہندو سکھ جو ہے وہ قتل و غارت کرتے، ان کی عزتیں محفوظ نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے وہاں سے یہاں مائیگریٹ کیا۔ دوسری ایگزامپل جو کہ ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں پڑھی ہے، جہاد افغانستان، کہ جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو افغانستان میں سے بہت سارے جو لوگ تھے مہاجر، وہ پاکستان میں جو ہے وہ مائیگریٹ کیا انہوں نے، لہٰذا لوگ جو ہے وہ ہمیشہ اچھے اور پرسکون ماحول میں رہنا پسند کرتے۔ یہ تمام اسپیکٹس ہیں جو کسی بھی علاقے کی گنجانیت پر جو ہے وہ اثر انداز کرتے۔ گنجانیت جو ہے وہ آپ لوگ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ فی مربع کلومیٹر میں کتنی آبادی ہوتی ہے، کہ آبادی کا تناسب، لوگ آبادی زیادہ کہاں ہوتی ہے، جہاں پر یہ ریزنز ہو وہاں پر آبادی زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، اس کے بعد آتا ہے شہری اور دیہاتی آبادی کی تقسیم۔ اگر دیکھا رہے شہری اور دیہاتی آبادی کا تناسب جو ہے، شہروں کی آبادی زیادہ ہے بنسبت دیہاتوں کی آبادی۔ پاکستان میں 72.550 ملین جو ہے وہ افراد شہروں میں آباد ہیں اور باقی جو ہے وہ دیہاتوں میں آباد ہیں۔ شہروں میں آبادی زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اربن اور رورل۔ اربن کہتے ہیں شہری زندگی، رورل دیہاتی زندگی۔ شہروں میں گاؤں کی نسبت جو ہے وہ گیس، بجلی، ٹیلی فون، سڑکیں، اعلیٰ تعلیم، یونیورسٹیز، کالجز، ہاسپٹلز وغیرہ کی سہولتیں موجود ہوتی ہیں بنسبت گاؤں کے۔ گاؤں میں بھی ہوتی ہیں لیکن شہروں میں وہ زیادہ بیٹر اپرچونٹیز جو ہیں وہ ان کو اویل ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کی آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے، لوگ نہ صرف تعلیمی، طبی، روزگار کی سہولتوں کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں بلکہ اپنا بہتر معیار زندگی کرنے کے لیے جو ہے وہ شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں اور شہروں میں رہنا جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو شہر ہیں زیادہ آبادی والے، اس میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، حیدرآباد، نواب شاہ، راولپنڈی، گجرانوالہ شامل ہیں۔ پاکستان میں کل آبادی کا تقریباً 2/3 دیہات میں آباد ہے۔ دیہات میں روزگار زیادہ تر لوگ زراعت سے منسلک ہے، جبکہ شہروں میں لوگوں کا زیادہ تر جو تعلق ہے وہ تجارت اور صنعتی پیمانے سے ہے۔ دیہاتوں میں زندگی کی جدید سہولتیں جو ہے وہ کم، اس کا فقدان ہے، کمی ہے۔ اس کے علاوہ دیہاتوں میں روزگار کی کمی ہونے کی وجہ سے لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں
اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے شہروں میں جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے شہری مسائل میں جو ہے وہ دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو وہ اپرچونیٹیز نہیں مل پاتی جو وہ چاہتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک کلوز ہوتا ہے۔ ہم نے ٹاپک پڑھے ہیں پاکستان میں افزائش آبادی کی تقسیم، گنجانیت اور ان پر اثر انداز ہونے والے عوامل، اور ساتھ دیہی اور شہری آبادی کی تقسیم۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ ہوئیں گے، یہ ٹاپک اچھے سے لرن کر لیجیے گا، یہ کی پوائنٹس ود ایکسپلینیشن اچھے سے لرن کیجیے گا۔ ان کی ڈیفینیشنز آپ کو آ سکتی، گنجانیت سے کیا مراد ہے، صوبوں کی گنجانیت سے کیا مراد ہے، یا مردم شماری سے کیا مراد ہے، یہ آپ کو ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں، اچھے سے لرن کیجیے گا۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 22 کلوز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، 10th کلاس دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔